السلام علیکم. امید ہے انشاءاللہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اسلام میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حرام قرار دیا ہے: شراب، بیاج، زنا اور سور کا گوشت. یہ چاروں باتیں چھوٹی نہیں ہیں بلکہ بہت اہم ہے بات کرنے کے لیے. لیکن میں شروعات کروں گا شراب پینے سے اور بیاج کھانے والوں سے، کیونکہ ہر برائی کی شروعات شراب اور بیاج سے ہی ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کسی شرابی کو روکتے ہیں کہ شراب پینے سے، تو وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں شراب نہیں پیتا، میں بیئر پیتا ہوں. اور جب آپ کسی بیاجی کو بولتے ہیں کہ بھائی بیاج سے بچا کرو یار، وہ بیاج یہ بینک میں جو انٹرسٹ ملتا ہے یہ بیاج، تو وہ کہتا ہے نہیں یہ بیاج نہیں ہے، یہ ریٹ آف انٹرسٹ ہے. کچھ عالم ہیں جو اس کو جائز بتاتے ہیں. یہ دلیل سن کر اکثر میرے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں سور کا گوشت بنوائے اور پھر اس کی گریوی سے کھانا کھا لے اور یہ بولے، یہ دلیل دے کہ جو نہیں ہے میں نے گوشت نہیں کھایا، میں نے صرف گریوی کھائی ہے، اور گریوی حرام نہیں ہے، گوشت کی بوٹیاں حرام ہیں، تو کیا یہ دلیل اس کی صحیح ہوگی؟ تو ایسے ہی یہ دلیل ہے کہ بیئر جو ہے، میں بیئر پیتا ہوں، شراب نہیں پیتا، اور شراب حرام ہے، بیئر حرام نہیں ہے. تو اسی طرح شراب اور بیاج دونوں ہی چیزیں انسان کے ایمان کو کھا جاتی ہیں. قرآن کے سورہ البقرہ آیت 275 میں بھی یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور شراب کے بارے میں سورہ المائدہ آیت 90 اور 91 میں بھی صاف صاف لکھا ہے. اسلام کے پہلے زمانے میں یہ سب باتیں عام تھی، لیکن جب اسلام پھیلا، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اور اللہ نے صاف صاف ہدایت دے دی تھی کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، تو اسلام میں کوئی رکاوٹ نہیں، رہنمائی دیتا ہے. دنیا کے تمام عالم علماء سے آپ کو بولتے ہیں، آپ کو روکتے تو آپ کو برا لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کی فکر کرتے ہیں. دعوت اسلامی کی جانب سے ایک ویڈیو ہوئی ہے جس میں وہ ریٹ آف انٹرسٹ اور بیاج کے بارے میں بتایا، وہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں. اور وہ آپ کی بہت محبت کرتے ہیں، چاہے دعوت اسلامی ہو، تبلیغ والے ہوں، یہ تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں، وہ آپ کی آخرت کی فکر کرتے ہیں. تو آئیے آپ اور میں مل کے ان کی اس مہم میں، ان کی اس رہنمائی میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، اور اس بیاج اور سود اور شراب اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو حفاظت فرماتے ہیں. اللہ آپ کے اور میری سب کی رہنمائی فرمائے. اللہ ان دین کے کام کرنے والوں کو صحت عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونے سے محفوظ ہوئے. دعاؤں میں یاد رکھیں، انشاءاللہ جلد ملاقات. آج کل بہت سارے لوگ لون کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں اور انہیں خود نہیں پتا کہ وہ اتنے قرض میں کیسے آ گئے، لیکن اس کا ریزن اکثر ایک ہی ہوتا ہے، اینڈ دیٹ از کنزیومرزم. سب کا سب سے بڑا فائدہ بینکس اور لون ایپس اٹھا رہے ہیں. ایزی ای ایم آئی، ایک ہفتے والے پرسنل لون، کریڈٹ کارڈز، اور الگوریدم اتنا تیز ہے کہ آپ لون بولو گے اور آپ کے فیڈ پر بس لون ہی لون کے ایڈ دکھائی دیں گے. آپ نوٹ کر گئے، بس پھر تو منیمم پے کر کے آپ کو لگے گا سب ٹھیک ہے، لیکن وہیں سے انٹرسٹ کا خیال شروع ہو جاتا ہے اور آپ اور قرض میں ڈوبتے جاتے ہو. اگر آپ قرض کی بوجھ میں ہو تو فضول خرچ سے بچو اور اس دعا کو روز پڑھنے کی کوشش کرو: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك.